اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ٹاپک پہ ہم بات کرنا جا رہے ہیں۔ دیکھیں سامعین، آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، یہ میری اپنی علمی رائے ہے۔ مجھ سے بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے تصوف کے ماہر لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ میری اپنی علمی رائے کے مطابق میں یہ بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ آپ ہی میری بات کو مانیں۔ آپ میری رائے سے بھی اتفاق کر بھی سکتے ہیں اور میری رائے کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آیا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ جو گناہ ہے وہ کون سا گناہ ہے؟ اب اگر قرآن کے حوالے سے ہم دیکھیں تو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ شرک جو ہے نا وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک والے بندے کو معاف نہیں کریں گے۔ احادیث اور قرآن جو ہے وہ ہمیں شرک سے بچنے کا کہہ رہا ہے، یعنی شرک جو ہے نا وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ شرک والے کو معاف نہیں کرے گا، باقی سب گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یہ شریعت ہمیں کہہ رہی ہے، قرآن مجید ہمیں کہہ رہا ہے، احادیث ہمیں کہہ رہی ہے۔ لیکن اگر ہم طریقت میں آئیں، آگے شریعت سے آگے چلیں، ایک اور سیڑھی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی 5 سیڑھیاں، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، فنا، بقا کا آگے بھی۔ اگر آگے ہم طریقت میں آئیں تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ جو شرک سے بھی بڑا گناہ کون سا ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ بندہ یہاں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور قیامت والے دن، حشر والے دن بھی وہ ذلیل و رسوا ہوگا جو یہ عمل کرتا ہے۔ وہ عمل کون سا ہے؟ جس عمل سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے کسی دوست، اللہ تعالیٰ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ولی کے ساتھ بغض رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ولی کو تکلیف دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی بھی دوست، کسی بھی ولی کے ساتھ بغض رکھا، دشمنی رکھی، عداوت رکھی، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی یہاں پہ طریقت میں جو شرک سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی شرک بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ معبود تو میں ہی ہوں، میرے مد مقابل کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس سے آگے ہم طریقت میں آئیں تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ بغض رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو برا بھلا کہنا کہ جی بابے تو کاری کچھ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اصل چیز ہے سمجھنے والی۔ اب دیکھیں کہ ایک بندہ میری والد صاحب کے ساتھ دوستی رکھے، میرے والد صاحب کا ذکر کرے، میرے والد صاحب کی تسبیح کرے اور مجھے تکلیف پہنچائے، مجھے برا بھلا کہے، میرے ساتھ عداوت رکھے، تو کیا جو میرا والد ہے وہ اس سے خوش ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تو ہمیں 70 ماں باپ سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اگر کسی بندے اس کے ساتھ، کسی اس کے دوست کے ساتھ، کسی اس کے ولی کے ساتھ اگر ہم بغض، عداوت یا دشمنی رکھیں گے تو کیا وہ ہم سے خوش ہوگا؟ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اب ایک واقعہ بہت ہی خوبصورت میرے ذہن میں آ گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کافر کے ساتھ مقابلہ ہو گیا، یعنی مناظرے کے طور پہ۔ کافر بھی بہت زیادہ علم والا تھا، اس کو بھی کافی علم تھا، اور حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ ہم لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، آپ کے گاؤں والوں کو اور میرے گاؤں والوں کو بھی، اور ایک آگ جلاتے ہیں۔ اب آگ میں تو بھی ہاتھ ڈالنا، حضرت مالک بن دینار نے کہا کافر کو، اور میں بھی ہاتھ ڈالوں گا۔ جس بندے کا ہاتھ جل گیا اس کا دین جھوٹا ہے، جس کا ہاتھ نہیں جلا اس کا دین سچا ہے۔ تو کافر بھی تیار ہو گیا، اپنے عقیدے کے اوپر وہ پختہ تھا۔ تو کیا ہوا کہ حضرت
مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے اس آگ میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس کافر نے آگ میں ہاتھ ڈالا۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ وہ دونوں کے ہی ہاتھ نہ جلے، یعنی نہ تو کافر کے ہاتھ کو کچھ ہوا اور نہ ہی حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کو کچھ ہوا۔ حضرت مالک بن دینار کافی افسردہ ہوئے کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، میں سچا ہوں، میرا ہاتھ بھی نہیں جلا اور یہ جھوٹا ہے، اس کا ہاتھ بھی نہیں جلا۔ تو حضرت مالک بن دینار جب عشاء کی نماز پڑھی تو آپ بہت زیادہ افسردہ ہوئے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئے کہ یہ کیسا انصاف ہے۔ تو غیب سے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو آواز آئی کہ اے مالک کیوں رو رہا ہے؟ میں نے اس کے ہاتھ کو تیرے ہاتھ کی وجہ سے بچایا ہے، یعنی جب تو نے آگ میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا تو وہ آگ تیرے لیے گلزار بن گئی تھی، تیرے ہاتھ ڈالنے کی برکت سے میں نے اس کے ہاتھ کو بھی بچایا ہے، یعنی تیرے ہاتھ کی برکت سے بھی اس کا ہاتھ بچا ہے۔ اگر تو دوبارہ اس کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو اسے کہہ کہ پہلے تو آگ میں ہاتھ ڈال تو پھر پتہ چلے گا، یعنی تیرے برکت والے ہاتھ کی وجہ سے، کیونکہ تو میرا دوست ہے، تو میرے بارگاہ میں مقبول ہے، اس کی وجہ سے اس کا ہاتھ نہیں جلا۔ اس کے بعد پھر ہم آگے آتے ہیں، اب دیکھ لیں فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، دنیا میں کتنے بھی گناہ کیے، کچھ بھی کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی تو آزاد ہے، موج کر لے۔ آخرت میں تو اللہ کا وعدہ ہی ہے کہ آخرت میں تو اس نے جزا و سزا دینی ہے، ہر مسلمان کو بھی، ہر کافر کو بھی، آخرت کا تو اس کا وعدہ ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کہا کہ تو موج کر لے، جتنی ہو سکتی ہے کر لے، اس کو آزاد کیا، کوئی تکلیف نہیں دی۔ لیکن جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست کو اس نے تکلیف پہنچانا چاہی، اللہ تعالیٰ کے دوست کو تکلیف دینا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے دریا میں غرق کر دیا۔ یعنی کس کی وجہ سے فرعون کی یہ حالت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے دوست کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے دوست کے ساتھ دشمنی کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی پکڑ لیا، اور آج تک جو اس کی لاش ہے وہ عبرت کا نشان ہے ہمارے لیے۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دوست کو تکلیف دینا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے اس کو تکلیف دینا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اب قارون جو تھا اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا تھا، اتنا اس کے پاس دولت تھی، اتنی دولت تھی کہ پوری دنیا کو وہ رزق تقسیم کرتا تھا، یعنی لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے خدا مانو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی عیش کر لے، جتنی ہو سکتی ہے کر لے، آخرت میں تجھے پکڑوں گا، دنیا میں تجھے آزاد ہے۔ لیکن جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ساتھ اس نے دشمنی کی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دینا چاہی، تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا چاہا اس نے، آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اب کیا ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نے بغض رکھا، دشمنی کی، ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دینا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ پکڑنے کا وعدہ آخرت میں تھا، لیکن اس کی وجہ سے، ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس کو پکڑ لیا، اور آج تک وہ بھی ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اب دیکھ لیں حضرت سیدنا غوث الاعظم کا ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا چلوں۔ آپ کا ایک مرید تھا حضرت غوث اعظم کا، اس کے والد انتقال فرما گئے۔ اب اس بندے نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میرے والد صاحب کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میرے والد صاحب کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو کافی پریشانی کی حالت میں وہ حضرت سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میرے والد صاحب کو اس طرح قبر میں عذاب ہو رہا ہے، آپ کچھ دعا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا وہ میری محفل میں کبھی آیا، میرے مدرسے میں کبھی آیا؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی میری گلی سے گزرا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی وہ مجھ سے سلام دعا ہوئی اس کی؟ کہا نہیں۔ کہا اس نے کبھی میرا نام لیا ہے؟ لڑکے نے کہا نہیں، میرے والد صاحب نے کبھی آپ کا نام تک نہیں لیا۔ کہا کہ کبھی مجھے اس نے دیکھا ہے؟ تو اس نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد حضور غوث پاک کو فرمایا کہ ہاں ایک دفعہ اس نے آپ کو ضرور دیکھا۔ تو آپ نے کہا تو جا۔ اب وہ چلا گیا۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھائے، اللہ تعالیٰ کی ہاں دعا کی کہ یا اللہ جو چہرہ تجھے محبوب ہے وہ چہرے کو اس نے دیکھا ہے، اس کے طفیل میں اسے بخش دے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کے طفیل میں اس کو بخش دیا۔ یعنی اولیاء اللہ کی اتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، وہ اللہ تعالیٰ کی عین ہو چکے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کو اگر ذرا سی بھی تکلیف پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو پکڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ تو دنیا میں چھوڑیں گے اور نہ ہی آخرت میں چھوڑیں گے۔ یعنی یہ جو گناہ ہے نا، وہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کو نقصان دینا، تکلیف دینا، اس کے ساتھ بغض رکھنا، وہ شرک سے بھی بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی اگر قیامت والے دن نہ کئی لوگوں کو صرف اسی لیے بخش دیا جائے گا کہ اس نے میرے ولی کو وضو کروایا تھا، اس نے میرے اس ولی کو کھانا کھلایا تھا، اس نے میرے اس ولی کی قدم بوسی کی تھی، یہ میرے اس ولی کی بارگاہ میں آتا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گی۔ تو شریعت جو ہمیں بتا رہی ہے وہ ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن طریقت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جو ناراض ہوتا ہے وہ اپنے کسی ولی کے ساتھ، اگر اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کے ساتھ وہ بغض رکھتا ہے، وہ دشمنی رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑیں گے، وہ اس کو فوراً پکڑ لیں گے۔ اور ایک واقعہ حضرت فرید الدین اتاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا، یہ واقعہ حضرت سیدنا فرید الدین اتاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ولی گزر رہا تھا، بارش ہوئی تھی، تو ایک لڑکا اور اس کی محبوبہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک گزرنے کی وجہ سے اس کے پاؤں کی وجہ سے کیچڑ جو تھا نا، اس کے کچھ چھینٹے اس لڑکی کے اوپر پڑ گئے۔ اب وہ لڑکا جوان تھا، اس نے غصے میں آ کے اللہ تعالیٰ کے ولی کو ایک تماچا مار دیا۔ اب وہ ولی آگے تھوڑا سا گیا تو آگے ایک بندہ جلیبیاں نکال رہا تھا، وہاں سے اس بندے نے اس کو آواز دی اللہ تعالیٰ کے ولی کو اور گرم گرم دودھ پلایا۔ تو اس نے اوپر کی طرف اللہ تعالیٰ کے ولی نے اپنا چہرہ کر کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ واہ مالک، کہیں تو تماچے مرواتا ہے اور کہیں سے دودھ پلاتا ہے۔ تو کچھ ہی دیر وہ آگے بڑھا تو لوگوں نے آ کے اس کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ کے ولی کو۔ تو اس نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ جی وہ لڑکا جس نے تجھے تماچا مارا ہے وہ اچانک چھت سے گرا اور وہ وفات پا گیا، تو نے اس کے لیے بد دعا کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو کوئی بد دعا نہیں کی۔ انہوں نے کہا نہیں، تو نے بد دعا کی ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ کے ولی نے کہا کہ جی میں نے کوئی بد دعا نہیں کی اس کے لیے، لیکن میرا جس کے ساتھ دوستی ہے، میرا جس کے ساتھ رابطہ ہے، اس نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ اگر آپ کے بچے کو کوئی مارے گا تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، اسی لیے میری جس کے ساتھ دوستی ہے اس نے مجھے مارا تو اس کو تکلیف ہوئی ہے، اس نے اپنا حساب لیا ہے۔ تو یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے ساتھ بغض رکھنا، دشمنی رکھنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناراضگی اللہ تعالیٰ کی کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض کس گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جو شرک سے بھی بڑا گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کے ساتھ بغض رکھنا، اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ولی کو برا بھلا کہنا۔ یقین کریں میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، آپ نماز نہ پڑھیں، کچھ بھی نہ کریں، کوئی دین اسلام کی خدمت نہ کریں، کوئی کچھ کام نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے لیے دل میں محبت رکھیں، ان کے نام کی تسبیح پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیں گے۔ اتنا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا کہ آپ کوئی بھی دین اسلام کی خدمت نہ کریں لیکن ان کی محبت اپنے دل میں رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس محبت کی وجہ سے چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، بحق محمد و آل محمد۔